السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپ 10 وجے اور میں ہوں غلام نبی مدنی. دنیا بھر سے آج کی 10 بڑی اور انتہائی اہم خبریں جن پر آج ہم بات کر رہے ہیں. ناظرین کرام، آج 11 دسمبر 2020 ہے اور آج دن ہے جمعۃ المبارک کا. یہ ٹاپ 10 وجے کا شام کا بلٹن ہے. خبروں کا سلسلہ شروع کر لیتے ہیں. جو آج کی پہلی بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام بھارت اور چین کے درمیان جنگ اور تناؤ کے حوالے سے ہے. تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ چین نے لوہے سے بنے ہوئے جدید فوج کو بھارت کے ساتھ ملحقہ سرحد پر متعین کر دیا ہے. لداخ کے اندر LAC پر لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر چائنا نے جدید فوج کو متعین کیا ہے اور یہ فوجی ایسے ہیں جو لوہے کے بنے ہوئے ہیں، یعنی ان پر گولی بھی اثر نہیں کرتی. بلٹ پروف جیکٹس پہننے کی انہیں ضرورت نہیں ہے، سردی ان پر اثر نہیں کرتی، گرمی ان پر اثر نہیں کرتی. یہاں تک کہ بھارت اگر بمباری بھی کرے تب بھی انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا ہے. اس حوالے سے ناظرین کرام تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہیں اور اس سے پہلے ناظرین کرام ہم نے آپ کو تقریباً 5 روز پہلے اسی حوالے سے اپڈیٹس فراہم کی تھی کہ کس طرح سے چائنا جدید ٹیکنالوجی بنا رہا ہے اور کس طرح سے چائنا جدید فوج کو تیار کر رہا ہے. اور اب ناظرین کرام حتمی طور پر رپورٹ سامنے آ چکی ہے کہ LAC پر بھارت کے ساتھ بڑھتے ہوئے تنازع کی وجہ سے چائنا نے اپنی خطرناک فوج، جو نہ صرف دنیا کی خطرناک فوج ہے، اسے بھارت کے بارڈر پر لگا دیا ہے. اور خدشہ یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں بڑی لڑائی ہو سکتی ہے، بڑی جنگ ہو سکتی ہے. اس لیے چائنا احتیاطی تدابیر کو اختیار کر چکا ہے. ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں چین نے آج تک کوئی بڑی جنگ کسی غیر ملک کے ساتھ نہیں لڑی ہے، لیکن اب کہا جاتا ہے کہ چین پہلی مرتبہ بھارت کے ساتھ براہ راست ایک بڑی جنگ لڑنے جا رہا ہے. اس سے پہلے 2017 میں ڈوکلام سیکٹر میں لڑائی ضرور ہوئی تھی چین کے ساتھ بھارت کی، 1965 میں بھی ہوئی اور اس سے پہلے بھی ہوئی، لیکن یہ وہ معمولی نوعیت کی جھڑپیں تھیں اور لڑائیاں تھیں. لیکن اب جس بڑی جنگ کی بات کی جا رہی ہے اس کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں، کیونکہ ناظرین کرام آپ جانتے ہیں چائنا نے پینگونگ جھیل بھارت سے چھین لی، ڈوکلام سیکٹر بھارت سے چھین لیا. بھارت کی مشرقی ریاستوں کا پانی روکنے کے لیے ایک نیا ڈیم بنانے کا اعلان کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو 7 مشرقی ریاستیں ہیں وہاں علیحدگی پسندوں کو سپورٹ کر کے بھارت پر حملے کروا دیے اور وہ 7 مشرقی ریاستیں بھارت سے عملاً ٹوٹ رہی ہیں. بنگلہ دیش کو، نیپال کو، سری لنکا کو، مالدیپ کو، بھوٹان کو اور دیگر پڑوسی ملکوں کو بھارت سے توڑ کر اپنے ساتھ ملا لیا. تو یہ ساری چیزیں بھارت کو پریشان کیے ہوئے ہیں. اس لیے اب حتمی طور پر بھارت بھی چائنا کے خلاف حملہ کرنے کا پلان کر رہا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے چائنا نے پہلے ہی بھارت کے خلاف فوج لگا دی ہے. اب ناظرین کرام جو چائنا کی جانب سے جدید فوج لگائی گئی ہے، کیا بھارت کے پاس اس کا توڑ موجود ہے؟ کیا بھارت کی فوج ان لوہے کے بنے ہوئے چین کے فوجیوں سے لڑ سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں لڑ سکتے. اس سے پہلے ناظرین کرام ہم نے آپ کو رپورٹ دی تھی کہ مائکرو ویو ویپنز چائنا استعمال کر رہا ہے، جو سیکرٹ ویپنز ہیں جو دنیا کے کسی بھی ملک کے پاس شاید نہیں ہیں. یہی وجہ ہے ناظرین کرام یہ ایسے خفیہ ہتھیار ہیں کہ شعاؤں کے ذریعے سے بھارتی فوج کے دماغوں کو معاف کیا جاتا ہے اور انہیں ان کے جسم کے اندر درد ہو جاتا ہے اور وہ مجبوراً پیچھے ہٹنے پر تیار ہو جاتے ہیں اور ان کی چیک پوسٹیں بآسانی لداخ سے چائنا فتح کر لیتا ہے. تو اب ناظرین کرام حتمی طور پر ایک اور بڑی خفیہ ٹیکنالوجی کو چائنا نے استعمال کر لیا ہے جس کا نتیجہ آنے والے دنوں میں بھارت دیکھ لے گا. اور مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے پاکستان کے پاس بھی یہی ٹیکنالوجی دی گئی ہے اور پاکستان بھی اس ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے LOC پر فتح حاصل کرے گا اور مقبوضہ کشمیر انشاءاللہ ضرور آزاد ہونے جا رہا ہے. اس کے علاوہ ناظرین کرام بھارت کے لیے ایک اور بری خبر یہ ہے کہ بھارت روس کو پیسے دے کر اسلحہ تو خریدتا رہا، روس کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن اب ناظرین کرام خبر سامنے آ رہی ہے کہ روس نے بھارت کی جو ملٹری آپ کہہ سکتے ہیں جنگی مشقیں ہوئی تھیں جاپان کے ساتھ، آسٹریلیا کے ساتھ اور امریکا کے ساتھ، اس پر روس نے شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے اور روس کی جانب سے چین کا عملاً ساتھ دینے کا اعلان کر دیا ہے. یعنی اگر جنگ ہوتی ہے تو روس بھارت کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا بلکہ چین کا ساتھ دے گا. اس حوالے سے بھارت کی ناکام خارجہ پالیسی کی ایک اور بڑی مثال دنیا دیکھ چکی ہے کہ اربوں ڈالر کا اسلحہ خریدنے کے باوجود بھی وہ ملک بھارت کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں. آگے بڑھے ناظرین کرام جو آج کی دوسری بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام پاکستان سے ہے. اچھی خبر سامنے آ رہی ہے کہ دنیا بھر کے اندر پاکستان نے بھارت
بھارت کو بے نقاب تو کر ہی دیا ہے، اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری کو بھارت کی دہشت گردی کے جو ثبوت ہیں، دستاویزات ہیں، وہ بھی فراہم کی گئی ہیں۔ اب پاکستان کے خصوصی مندوب برائے اقوام متحدہ منیر اکرم نے بیان دیا ہے کہ اقوام متحدہ کے اندر افغانستان کے معاملے میں پاکستان کے کردار کے حوالے سے جو حقائق ہیں، ثبوت ہیں، دستاویزات ہیں، وہ فراہم کیے گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے اندر پاکستان نے موقف اپنایا ہے کہ انٹرا افغان مذاکرات کے لیے پاکستان ثالثی کر رہا ہے، کردار ادا کر رہا ہے، لیکن کچھ شر پسند عناصر ہیں بھارت کی طرح کے جو افغانستان کے اندر بدامنی پیدا کر رہے ہیں، اس لیے دنیا توجہ دے اور بھارت کو افغانستان کے اندر سازشیں کرنے سے روکے، کیونکہ افغانستان کے امن کے لیے بھارت ایک بڑا خطرہ ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، ہماری رپورٹس یہ ہیں، ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ بھارت کے دہشت گردوں کے خلاف افغانستان کے اندر گمنام ہیروز کے آپریشن کا سلسلہ جاری ہے، اور تازہ کارروائیوں کے اندر آج بھی 3 بھارتی دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ متعدد ٹھکانے افغانستان کے اندر گھس کر پاکستان کے گمنام ہیروز نے را ایجنسی کے تباہ کر دیے ہیں۔ مسلسل ہزیمت اور رسوائی بھارت کا مقدر بن رہی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، پاکستان کی معیشت کے لیے ایک اچھی خبر یہ سامنے آئی ہے کہ رواں سال پاکستان کی جو ترسیلات زر ہیں، جو پاکستان کے شہری بیرون ممالک کے اندر مقیم ہیں، انہوں نے ریکارڈ ترسیلات زر بھیجی ہیں۔ $2.5 ارب سے لگ بھگ ترسیلات زر گزشتہ 8 مہینے میں پاکستان پہنچی ہیں، اور یہ پاکستان کی معیشت کے لیے مثبت اشارے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، ایک اور خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان کی کابینہ کے اندر حکومت نے کابینہ کے اندر تبدیلیاں کی ہیں۔ پاکستان کے ریلوے کے وزیر شیخ رشید کو اب وزیر داخلہ بنا دیا گیا ہے، تاکہ جو بھارت کے دہشت گرد ہیں، جو مختلف سیاسی جماعتوں کو سپورٹ کر کے بدامنی پیدا کرنا چاہتے ہیں، ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے، جو یقیناً ایک اچھی بات ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ دنیا بھر کے اندر پاکستان کشمیر کے حوالے سے اپنے موقف کو عام کر رہا ہے، اور پاکستان کے موقف کو سنا بھی جا رہا ہے، اور پاکستان کی تعریف بھی کی جا رہی ہے۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی تیسری بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام مقبوضہ کشمیر سے ہے۔ تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر آج پھر بھارت نے درندگی کا مظاہرہ کیا اور 3 کشمیریوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، مقبوضہ کشمیر کے اندر جو کشمیری شہری کام کرتے ہیں، ورکرز ہیں، ان پر حملوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ ریاست اسام کے اندر ایک کشمیری نوجوان پر حملہ کر کے ہندو دہشت گردوں نے RSS کے BJP کے غنڈوں نے شہید کر دیا ہے۔ دلی کے اندر سے کشمیری لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے دیگر مختلف ریاستوں میں بالخصوص طلباء کو جو بھارت کی مختلف یونیورسٹیوں کے اندر، کالجز کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کو بھی دھمکیاں مل رہی ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام، مقبوضہ کشمیر کے اندر ٹارگٹ کلنگ کے واقعات بھی بڑھ رہے ہیں، اور ایک خاتون کو ٹارگٹ کلنگ کر کے شہید کر دیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کرام، بھارت کی فوج روزانہ کی بنیاد پر کشمیریوں پر ظلم کر رہی ہے۔ 16 ماہ سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے۔ کالے قوانین کی وجہ سے انٹرنیٹ سروسز بند ہیں اور دیگر سہولیات زندگی موجود نہیں ہیں۔ صحافیوں پر حملے ہو رہے ہیں، صحافیوں کو کوریج کرنے سے روکا جا رہا ہے، اور ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل کے نام سے 5واں مرحلہ بھی الیکشن کا ہو چکا ہے، اور BJP کا اب اگلا ہدف اور پلان یہ ہے کہ BJP کے جو مختلف شہروں کے اندر جو عہدیدار ہیں، ان کو متعین کر کے من مانے فیصلے کروائے جائیں، اور پھر ناظرین کرام اس طرح سے ہندوؤں کو بآسانی مقبوضہ کشمیر کے اندر بسایا جائے اور ریفرینڈم کروایا جائے۔ لیکن کشمیری مجاہدین اور فریڈم فائٹرز کے حملے جاری ہیں۔ تازہ کارروائیوں میں 3 بھارتی فوجی زخمی بھی ہو چکے ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام بھارت سے ہے۔ بھارت کے اندر کسانوں کی تحریک عروج پر ہے، اور کسان مودی سے استعفیٰ مانگ رہے ہیں۔ تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ مودی حکومت نے کسانوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ کسانوں کے خلاف بنائے گئے قوانین کے اندر تبدیلیاں کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے، تاکہ کسان ٹھنڈے پڑ جائیں۔ لیکن آپ جانتے ہیں کسانوں نے کہا ہے کہ جب تک ان کے پورے مطالبات پورے نہیں ہوں گے، تب تک وہ احتجاج اور تحریک کو ختم نہیں کریں گے۔ دنیا بھر کے اندر کسانوں کی تحریک کی وجہ سے بھارت کا امیج تباہ ہو چکا ہے۔ بھارت کی اکانومی کو اربوں روپے کا نقصان ہو چکا ہے۔ 16واں روز ہے بھارت کے اندر تمام معمولات زندگی بند ہیں، کاروبار بند ہیں، دلی کے اندر فلائٹس آپریشن معطل ہیں، اور اسی طرح سے ٹرانسپورٹرز کی جو احتجاج ہے وہ بھی جاری ہے، اور آنے والے دنوں میں 14 دسمبر کو بڑی احتجاج کی
کال بھی دے رکھی ہے، اور اب مودی حکومت گھٹنے تو ٹیک رہی ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ مکمل قوانین کو واپس جب تک نہیں لیا جائے گا کسان تحریک کو ختم نہیں کریں گے۔ اور ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت کے اندر مسلمانوں کے خلاف جو قوانین بنائے گئے تھے اب مودی کو وہ بھی واپس لینا پڑیں گے، کیونکہ مودی جب کسانوں کی بات مانیں گے تو یقیناً مسلمان بھی اپنی بات منوائیں گے، اگر مسلمانوں کی بات نہ مانی گئی تو مسلمان بھی پھر بھارت کے اندر احتجاج کریں گے۔ یوں ناظرین کرام مودی کی 6 سالہ محنت پر پانی پھر گیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام بھارت کے CDC کے جو سربراہ ہیں جنرل بپن راوت، انہوں نے بیان دیا ہے کہ بحر ہند کے اندر جو بھارت کی نیوی ہے اسے مشکلات کا سامنا ہے، اس لیے بھارت اب جدید نیول بیس بنائے گا، جدید پورٹس بنائے گا اور ساتھ ساتھ اپنی فوج کی طاقت میں اضافہ کرے گا۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کرام بھارت دنیا بھر سے اسلحہ خرید کر دنیا کو بتا رہا ہے کہ شاید ان کے پاس بہت بڑی طاقت ہے، لیکن حقیقت یہ ہے چائنا کے ہاتھوں، پاکستان کے ہاتھوں، یہاں تک کہ نیپال کے ہاتھوں بھارت پٹ چکا ہے، مار کھا رہا ہے۔ آگے بڑھے ناظرین کرام جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے یہ افغانستان کے معاملات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ افغانستان کے اندر امریکا نے آج پھر درندگی کا مظاہرہ کیا ہے، اور امریکا کے جنگی جہازوں نے قندھار کے اندر بمباری کر کے جو جنگ والے علاقے نہیں ہیں، جو امن کے علاقے ہیں جہاں پر شہری رہتے ہیں وہاں پر بمباری کی ہے۔ 10 کے قریب عام شہری شہید ہو گئے ہیں۔ طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اس حوالے سے شدید مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ امارت اسلامیہ امریکا کو وارننگ دے رہے ہیں کہ وہ درندگی سے، دھوکہ دہی سے باز آ جائے، کیونکہ یہ امن معاہدے کی خلاف ورزی ہے اور طالبان آنے والے دنوں میں اس کا بدلہ لیں گے، امریکیوں پر پھر حملے شروع ہو جائیں گے، پھر امریکا کو تکلیف یا اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے بھی ناظرین کرام گزشتہ 1.5 ہفتے پہلے بھی اسی طرح کی بمباری سامنے آئی تھی جس میں عام شہریوں کو ٹارگٹ کیا گیا تھا، اور اب جاتے جاتے ٹرمپ انتظامیہ دھوکہ دہی کر کے امن معاہدے کو سبوتاژ کرنا چاہتی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ طالبان اور کابل فوج میں جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے۔ تازہ کارروائیوں کے دوران طالبان نے 38 کابل فوجی مار ڈالنے کا دعویٰ کیا ہے، جبکہ 4 ٹینک بھی تباہ کیے گئے ہیں اور 5 جو مراکز ہیں، یونٹس ہیں، وہ بھی فتح کر لیے گئے ہیں، اور آج بھی مختلف صوبوں سے طالبان کے سامنے 20 سے زائد کابل فوجی سرنڈر ہو چکے ہیں۔ جبکہ ناظرین کرام اقوام متحدہ کے اندر افغانستان کے حوالے سے قرارداد منظور ہوئی ہے کہ جنگ بندی ہونی چاہیے اور فریقین کو کہا جائے کہ وہ جو معاملات ہیں انہیں مذاکرات کے ذریعے سے آگے بڑھائیں۔ دوحہ مذاکرات کو سپورٹ کیا گیا ہے۔ طالبان کی امارت اسلامیہ کو بھی سراہا گیا ہے اور ان کے ساتھ رابطے کرنے، سفارتکاری کرنے پر بھی اتفاق کیا گیا ہے۔ آگے بڑھے ناظرین کرام جو آج کی 6ٹھی بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام ترکی سے ہے۔ بالآخر ناظرین کرام ترکی کی ترقی یورپ کو اور امریکا کو ہضم نہیں ہوئی، اور آج امریکا نے ترکی کے خلاف پابندیاں لگانے کا اعلان کر دیا ہے، کیونکہ ترکی نے روس سے S-400 میزائل سسٹم کو خرید کر اسے انسٹال کیا ہے۔ اس پر امریکہ کو اعتراض تھا اور ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے ترکی کے مختلف عہدیداروں پر، مختلف کمپنیوں پر پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں۔ طیب اردگان نے اس پر شدید مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ امریکہ جان بوجھ کر ترکی کے ساتھ معاملات کو خراب کرنا چاہتا ہے، خطے کے اندر بدامنی کو ہوا دینا چاہتا ہے۔ امریکی پابندیوں کو ترکی مسترد کرتا ہے۔ اپنے دفاع کے لیے ترکی جس سے چاہے گا اسلحہ خریدے گا، جس سے چاہے گا دفاعی معاہدے کرے گا۔ امریکہ کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اور امریکہ نے اگر پابندیاں ترکی پر لگائی ہیں تو ترکی بھی رد عمل کے طور پر امریکی حکام پر پابندیاں لگائے گا اور امریکہ کو زبردست قسم کا رد عمل دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام یورپی ممالک کا ایک انتہائی اہم اجلاس برسلز کے اندر ہوا ہے، اور اس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ ترکی کے خلاف معاشی پابندیاں لگائی جائیں، سیاسی پابندیاں لگائی جائیں، تاکہ ترکی یونان کے ساتھ ملحقہ جو سمندری علاقہ ہے وہاں پر ڈرلنگ کرنے سے اور گیس اور پیٹرول کے ذخائر تلاش کرنے سے رک جائے۔ لیکن ترکی نے یورپ کو وارننگ دی ہے اور کہا ہے کہ انسانی حقوق کی جتنی وائلیشن یورپ کر رہا ہے وہ سب دنیا دیکھ رہی ہے، کیونکہ مہاجرین کو پناہ نہیں دے رہا ہے یورپ، اور ترکی کو دھمکیاں دے کر اپنے حقوق کے لیے، اپنے حقوق کا دفاع کرنے کے لیے روکا جا رہا ہے۔ لیکن ترکی آگے بڑھے گا اور یورپ کو بتائے گا کہ کس طرح سے ترکی ترقی کرے گا۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کرام 2023 آنے والا ہے، ترکی کے ساتھ کیے گئے اہم معاہدے وہ ختم ہونے والے ہیں اور ترکی بادشاہ بننے والا ہے یورپ کا، یہاں تک کہ پوری دنیا کے اندر ترکی کی معیشت کا ڈنکا بج رہا ہے، یہاں تک کہ ترکی کی ڈرون ٹیکنالوجی کو سراہا جا رہا ہے۔ آذربائیجان کے قراباخ علاقے کو آزاد کروانے کے بعد ترکی پر پریشر بڑھ چکا ہے۔ ایسے میں پاکستان کے لیے، امت مسلمہ کے لیے ضروری ہے کہ ترکی کا ساتھ دیا جائے اور اردگان کا ساتھ دیا جائے۔ آگے بڑھے ناظرین کرام جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام اسرائیل متحدہ عرب امارات سے ہے۔ تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ متحدہ عرب
امارات کے شہزادے نے اسرائیل کے ایک سپورٹس کلب کو خریدا تھا، اس پر ہزاروں لوگوں نے اسرائیل کے اندر مظاہرہ کیا ہے کہ آخر کس طرح سے اسرائیل کے یہودی سپورٹس کلب کو متحدہ عرب امارات کے شہزادے خرید سکتے ہیں، اور کیسے جو اسرائیل کی سپورٹس ٹیم ہے اس کے اندر عربوں کو کھلایا جا سکتا ہے۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کرام، جس کلب کو خریدا گیا تھا یہ پہلے ہی عرب دشمنی اور مسلمان دشمنی میں مشہور ہے اور تعصب پسندی میں مشہور ہے، لیکن پھر بھی جو متحدہ امارات کے شاہی خاندان کے شہزادے ہیں انہوں نے اس میں انویسٹمنٹ کی، لیکن اب ان کی انویسٹمنٹ ضائع ہو چکی ہے کیونکہ اب اسرائیلی خود UAE کو مسترد کر رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل کے اندر سیاسی بحران بڑھتا جا رہا ہے، اور ایک تازہ رپورٹ کے مطابق آج بھی نیتن یاہو کے خلاف بڑے مظاہرے ہوئے ہیں، استعفے کا نیتن یاہو سے مطالبہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ اقوام متحدہ کی جانب سے فلسطینیوں کی حمایت کی جا رہی ہے، اور گنبد خضرا مسجد اقصی پر فلسطینیوں کا حق تصور کیا جا رہا ہے، تسلیم کیا جا رہا ہے۔ اس پر یروشلم پوسٹ اور یہودی میڈیا چیخ رہا ہے کہ آخر اقوام متحدہ کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ فلسطینیوں کا حق جو گنبد خضرا ہے، مسجد اقصی ہے، بیت المقدس ہے، اس پر کیوں تسلیم کر رہا ہے؟ یہ تو اسرائیل کے ساتھ دھوکہ دہی ہے، اس لیے اسرائیل کو اقوام متحدہ کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام ایران سے اور عراق سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ٹویٹ میں لکھا ہے کہ طیب اردگان کا دورہ آذربائیجان ایران کو تسلیم نہیں ہے۔ طیب اردگان نے آذربائیجان کے قرباخ علاقے پر بیان دیا ہے، لیکن اس سے ایران کو تکلیف ہے، ایران کو پریشانی ہے کہ طیب اردگان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ آذربائیجان کا وہ علاقہ جو ایران کا علاقہ ہے، دراصل جو قرباخ کے اندر شامل ہے، اس کے حق میں بیان دے۔ ناظرین کرام، کہا جاتا ہے کہ بلی اب تھیلے سے باہر آ رہی ہے کیونکہ ترکی کی نرمی یا ترکی کی حمایت سعودی عرب کی طرف ہو چکی ہے۔ سعودی عرب ترکی کے تعلقات بحال ہو رہے ہیں، اور آذربائیجان کے جس قرباخ علاقے کو آزاد ترکی نے کروایا ہے اس پر ناظرین کرام ایران بھی آرمینیا کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، آذربائیجان کے مخالف تھا، لیکن ترکی کے سامنے ایران نے کچھ نہیں کہا۔ لیکن اب ایران کو تکلیف ہو رہی ہے، اور ایران نے اعتراض کیا ہے کہ آخر ترکی کے صدر رجب طیب اردگان نے کیوں ملٹری پریڈ کے اندر شرکت کی ہے، کیوں قرباخ کی آزادی پر بیان دیا ہے؟ یہ تو ایران کا حصہ تھا، اور ترکی کو ایران کے خلاف یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ طیب اردگان نے ایران کو وارننگ دی ہے کہ شام کے اندر جس طرح سے مخالف لوگوں کا ساتھ ایران نے دیا، شامی مسلمانوں کے قتل کے لیے بشار کا ساتھ دیا، یہ قابل مذمت اور بہت افسوسناک عمل تھا۔ اسی طرح سے اب آذربائیجان کے معاملے میں ایران اس طرح کے بیان بازی نہ کرے، ورنہ حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ امریکا اور ایران کے درمیان کشیدگیاں بڑھ چکی ہیں۔ امریکی فوج کو عراق کے اندر اور گلف کے اندر، خلیج کے اندر ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے کہ کسی بھی وقت ایران حملہ کر سکتا ہے۔ جوابی طور پر امریکا بھی ایران کے خلاف کارروائیاں کرے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ عراق کے اندر پرتشدد مظاہرے جاری ہیں، اور مظاہرین کے ساتھ پولیس کی جھڑپیں بھی ہوئی ہیں۔ آج مختلف علاقوں کے اندر مظاہروں میں 8 مظاہرین کو شہید کر دیا گیا ہے، جس پر حالات اور زیادہ کشیدہ ہو چکے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ سوڈان سے اور لبنان سے ہے۔ ناظرین کرام تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ سوڈان کی حکومت نے 3,500 سے زائد اجنبیوں کی جو نیشنلٹیاں تھیں سوڈان کی اسے معطل کر دیا ہے، اسے ختم کر دیا ہے۔ ان میں ناظرین کرام زیادہ تر جو غیر ملکی لوگ تھے ان میں عراق کے، شام کے اور یہاں تک کہ روہنگین مسلمان بھی تھے جنہوں نے غیر قانونی طریقے سے سوڈان کی نیشنلٹیاں حاصل کی تھیں، ان کی نیشنلٹیوں کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اگرچہ ناظرین کرام یہ دعویٰ ہے فوجی حکومت کا کہ غیر قانونی طریقے سے نیشنلٹیاں حاصل کی گئی تھیں، لیکن خود بھی جو فوجی حکومت ہے وہ مختلف جو ملکوں کے جنگجو ہیں ان کو اسی طرح جعلی طریقوں سے نیشنلٹیاں دیتے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں لبنان سے کہ سابق لبنان کے سربراہ حکومت کے رفیق الحریری، ان کو قتل کرنے والے حزب اللہ کے جو رہنما تھے ان کو تاحیات جیل کی سزا سنا دی گئی ہے۔ آپ جانتے ہیں سعد الحریری جو اس وقت لبنان کے وزیر اعظم ہیں، ان کے والد رفیق الحریری کو دھماکے کے اندر حزب اللہ نے مروا دیا تھا۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام جاپان نے مڈل ایسٹ کے اندر اپنے مشن کو مزید 1 سال کے لیے ایکسٹینڈ کر دیا ہے۔ جو مڈل ایسٹ کے اندر جاپان کا باہری بیڑا ہے جو جاپان کے باہری جہازوں کی دیکھ بھال کرتا ہے گلف کے اندر، خلیج فارس کے اندر، خلیج عربی کے اندر، اسے مزید 1 سال تک
تک کے ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے کہ وہ 1 سال مزید گلف کے اندر رہے گا تاکہ یہاں پر صورتحال پر نظر رکھے اور جاپانی جہازوں پر حملہ نہ ہونے دے۔ ساتھ ساتھ نازی کامتاز سامنے آ رہی ہیں کہ فرانس نے چائنا کے ساتھ مل کر جو بیلٹ اینڈ روڈ منصوبہ ہے اس میں شرکت کا اعلان کر دیا ہے۔ اگرچہ آپ جانتے ہیں یورپ کے ممالک چین کے غلبے سے پریشان ہیں، لیکن اٹلی کے بعد فرانس نے بھی جو چائنا ہے اس کے ساتھ بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے میں شمولیت کا اعلان کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام فرانس سے خبر یہ بھی ہے کہ فرانس کے اندر پرتشدد مظاہرے جاری ہیں کیونکہ مسلمانوں کے خلاف متنازع قوانین بنائے گئے ہیں اور پولیس کو فری ہینڈ دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ سے پیرس کے اندر اور دیگر بڑے ریاستوں کے اندر صوبوں کے اندر مظاہروں سے حکومت پریشان ہے اور جو پولیس کے اسٹیشنز ہیں، پولیس کی گاڑیاں ہیں، وہ بھی چلائی جا رہی ہیں۔ بہرحال ناظرین کرام دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔